لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشغالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ ہی قصہ مختصر واجب الاحترام ذی عزت و تکریم احباب محفل حاضرین محفل معززین علاقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا ہے کہ مالک لم یزل خالق ارض و سما اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس بابرکت پر رونق باوقار پر خلوص محفل پاک نو اللہ تبارک و تعالی بارگاہ ربوبیت دے اندر مقام شرف قبولیت عطا فرمائے آپ احباب تشریف فرما ہو اللہ تبارک و تعالی آپ تمام احباب دی حاضرین ہوں میرے پاک رب اپنی بارگاہ دے اندر مستجاب فرمائیں آج دے جلسہ دے بانی برادروں میں محتشم برادروں میں مکرم محترم جناب بھائی محمد رفیق صاحب و دیگر تمام برادران دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صاحب جلسہ دے خیرات نو انتظامات نو انہاں دی محنت نو اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے میلاد پاک دی محفل ہے سرکار دے میلاد پاک نو سنن واسطے اسا سارے اس مقام دوتے جماعت ہیں سرکار دا ذکر کرنا اور ذکر سننا اس واسطے بھی لازم ہے کہ جب اسا سرکار دا ذکر کرتے ہیں اور سنتے ہیں اللہ اپنے محبوب دے ذکر دے صدقے اللہ اسا ساریوں نو پھر اپنی رحمت عطا فرماندہ ہے یہ تیقن ہے ساڑا ایمان ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہر وقت ہر دور دے اندر اور ہر گھڑی اور ہر لمحہ اور لحظہ ہوندہ ہے اور ہوندہ راسی اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دے ذکر نو میرے رب نے خود بلندی عطا فرمائی ہے ایو مہینہ ہا ربیع الاول شریف تا سرکار بزم کائنات دوتے تشریف فرما ہوئے حضرت سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی والدہ محترمہ انہاں دا مبارک وطن ہے انہاں دے وطن تو میرے پاک نبی دی جلوہ گری ہوئی تشریف آوری ہوئی جب حضور تشریف فرما ہوئے 14 طبق خوش ہوئی 18,000 مخلوق خوش ہوئی اللہ دا عرش بھی خوش ہویا اللہ دا فرش بھی خوش ہویا سرکار دی ولادت ہوئی ہے محبوب خدا دی ولادت ہوئی ہے کائنات دے ہر ذرے نے خوشی اور مسرت دا اظہار کیتا ہے یہ جملہ خوش اعتقادی نہیں محض جملہ نہیں حضور خوش ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ دی تخلیق کردہ ہر شے خوش ہوئی رب دا عرش خوش ہویا جنت دے حوراں خوش ہویا عرش دے فرشتے خوش ہوئے ذات محمد مصطفیٰ دی ولادت باسعادت دے ہوتے آپ پڑھو کتب سیر نو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس شب حضور تشریف فرما ہوئے شرق والے جانور غرب دے وال دوڑے غرب والے جانور شرق دے وال دوڑے
زبان حال دے نال انہوں نے ایو جملے علائے کہ بزم کائنات دوتے اللہ دے آخری نبی تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ تو سرکار دی آمد ہا، کائنات کھل اٹھی، کائنات خوش ہو اٹھی، اور کائنات نو مسرت نصیب ہوئی، بلکہ کائنات نو اللہ دی رحمت نصیب ہوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جاندے ہو سرکار اپنے وجود دے اندر، اپنی ذات دے اندر، اس دوتے آپ دی خاص توجہ، سرکار اپنے وجود دے اندر اور ذات دے اندر رحمت بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ جب سرکار تشریف فرما ہوئے تو اللہ نے محبوب دی صورت، محبوب دی وساطت، اللہ نے کائنات نو نور بھی عطا فرمایا ہے، اللہ نے رحمت بھی عطا فرمائی ہے۔ اچھا، جس شب حضور دی ولادت ہوئی، میں آپ دی توجہ چاہساں، میں محبت نال گال سنو، کوشش کرو ویل واسطے نہ اٹھو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس شب تشریف فرما ہوئے، وہ رات کوئی عام رات تا نہیں نا یار، جس رات اللہ نے قرآن دیا چند آیتاں نازل فرمایا، اللہ نے تا اون رات دی عظمت اتنی بیان فرمائی کہ فرمائے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو جس رات قرآن دیا چند آیتاں نازل ہویاں، او رات تا ہزارہ مہینے تو افضل رات بن ونجے۔ کلی جاتے بہ کے سوچو تے نبی دے امتی بن کے سوچو، جس رات ذات محمد مصطفیٰ کائنات دے اتے تشریف لائے، او رات اللہ دی بارگاہ کتنے مبارک رات ہو سی۔ چونکہ قرآن بھی حضور دے صدقہ ملا ہے، کسی اور دے صدقے نہیں ملا، رمضان بھی حضور دے صدقے ملا ہے، اسی طرح ذات رحمان بھی، اللہ دی ذات بھی اپنے محبوب دے صدقے ہی بندیاں نو ملی ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدے ہیں کہ میں کم سن ہمیں چھوٹی عمر ہمیں ایک شخص مذہب عیسائیت دے نال تعلق رکھن والا ہا، اس نے منادی کی تھی اہل یسرب دے لوگاں نو، مدینہ شریف دا پہلا نا یسرب ہا، اہل یسرب دے لوگاں نو جمع کیتا، لوگ جمع ہو گئے، یہ ہن سرکار دی ولادت والی رات ہے، کوئی عام رات نہیں۔ اس شخص نے منادی کردے ہوئے اعلان کیتا، کیا قد طلع النجم احمد الذی یؤلد بہ ہذہ اللیل، آدھے کہ لوگوں بزم گیتی دوتے، بزم کائنات دوتے، اج او نبی تشریف فرما ہو چکا ہے جس دے آمد دے خبراں ساڑھے نبیوں نے سانو پہلے دے چھوڑیاں ہیں۔ سرکار آئے تو اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد دے متعلق خبراں انبیاء علیہ السلام نے دیتیا ہیں۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کسے دے حضور دعا بن کے آئے، کسے نبی دی حضور دعا بن کے تشریف لائے، اور کسے نبی دی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی بشارت بن کے تشریف فرما ہوئے۔ یہ ساری الفاظ حدیث پاک دہن پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری ہوئی، جلوہ فروزی ہوئی، تو سرکار دا ذکر، آپ دی عظمت، تشخص دی شناسی، سرکار دی آمد تو پہلے بھی ہا، نبیاں نے حضور دی آمد دے متعلق جہان نو، زمانے نو خبراں دیتیاں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب تورات اور کتاب انجیل دے اندر جو سابقہ صحیفے اللہ نے قرآن تو پہلے نازل فرمائے ہیں، اللہ نے انہاں صحیفیاں دے وچ بھی ذکر محمد مصطفیٰ پہلے فرما چھوڑا ہے۔ فرمایا کہ محبوب تو ساؤ تو صحیح دنیا دوتے، سونا تیرا تعارف کوئی زمانے دا محتاج تا نہیں ہونا، سونا تیرا تعارف کسی دنیا دار یا کسی شخص دا محتاج تا نہیں ہونا، سونا آ تو صحیح نا، اسا تورات وچ بھی تیرا ذکر کر چھوڑا ہے، انجیل وچ بھی تیرا ذکر کر چھوڑا ہے۔ تو قرآن تا بعد ہے نا، قرآن تا بعد ہے، تو قرآن تو پہلے جڑے صحیفے ہیں، اس دو تے آپ دی توجہ چاہساں، بڑا باریک جا نقطہ ہے۔ بعض لوگوں نے مغالطہ ہے کہ صرف قرآن ہی سرکار دی مدح دی صحیفہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دی صورت سرکار دی اوصاف نو بیان فرمایا۔ یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ قرآن تو قبل جڑے صحیفے اللہ کریم نے نازل فرمائے، 100 صحیفے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو عطا کیتے گئے، و دیگر انبیاء علیہ السلام نو چند صحیفے عطا فرمائے گئے۔ بڑی تحقیق دے نال جملہ ہے، اللہ اکبر، تحقیق دے نال، فکر دے نال، جتنے بھی آسمانی صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام دی مبارک ازوات نو عطا فرمائے، تمام اصفیاء صحیفیاں دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر محمد مصطفیٰ پہلے فرما چھوڑا ہے۔ ایک قرآن بھی حضور دی تعریف، اللہ اکبر، اور پچھلے صحیفے بھی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تعارف خوب بیان کر کے گئے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر بلند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ محبوب آپ دی ہر امن والی گھڑی گزری گھڑی تو خیر ہو سی، بہتر ہو سی۔ سرکار دا اس دور بھی خیر ہے، مبارک ہے، زمانہ مبارکہ، زمانہ نبوت، اللہ اکبر، اس دی عظمت بھی، اس دی شان بھی گھٹ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دا وعدہ ہے، فرمان ہے، فرمایا کہ محبوب ہر امن والا نہیں، ہر امن والی گھڑی، ہر امن والی ساعت جو گزر گئی ہے وہ بھی خیر ہے، لیکن فرمایا کہ امن والی ہر گھڑی محبوب اس تو بھی بہتر ہو سی۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ بلکہ اس نو سمجھن واسطے ایک اور پہلو تفسیر تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے گئے۔ جان دے ہو سرکار جب مدینہ تشریف لائے تو مکے دے سردار بڑے خوش ہوئے، چونکہ دین دشمن لوگ ہن، مبغض ذات مصطفیٰ ہن، حضور دی ذات دے مبغض ہن، دشمن ہن، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر مجبور ہو کے سرکار ہجرت کر کے مکے نو چھوڑ کے مدینہ دے سمت تشریف فرما ہوئے۔ اچھا مدینہ پہلے یسرب ہا، پڑھو تاریخ، جڑے احباب خیر تساں دا سارے پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، سنجیدہ طبیعت ہو، میں فخر کردا اپنے وسیب دوتے، میں جو پورے ملک وچ پڑھدا ہاں نا، میں نو پتہ ہے لوگاں دے معاملات دا، اللہ تبارک و تعالیٰ دا بڑا کرم ہے ساڑھے اس وسیب دوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو دنیا تو زیادہ سانو دین دی اللہ نے محبت عطا فرمائی، یہ اللہ دا کرم ہے۔ باقی انسان ٹھیک ہے، طبعی طور تے انسان دی فطرت ہے کہ انسان دنیا دی طرف مائل کردہ ہے، رجحان کردہ ہے، لیکن عمومی طور تے جو میں محسوس کیتا ہے کہ اس سرزمین نو، اس مٹی نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ محبت دین والے نعمت عطا فرمائی ہے۔ مساجد دی کثرت آورنے دین دی محبت ہے، اور رجحان کرنا نماز دے وال یا میلاد پاک دی محفل دے وال یا بعد دیگر محفلان دے وال، یہ سارے پہلو دین دے ہی تقاضے پیش کر دے ہیں۔ اور جملہ سمات فرماؤ، سرکار ہجرت کر کے مکے نو چھوڑ کے مدینہ تشریف فرما ہوئے، تو مدینہ یسرب ہا پہلے حضور جو تشریف لائے نہ، بلکہ تاریخ یسرب بھی لکھی گئی ہے، تاریخ مدینہ بھی لکھی گئی ہے۔ وباواں دی وجہ تو، امراض دی وجہ تو، اور دیگر ایسے ناگہانی خطرات دی وجہ تو لوگ ہجرت کر ونجن ہا، یسرب نو چھوڑ ونجن ہا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ اکبر، میرے کریم رب نے اپنے محبوب دی نالین پاک دے صدقے مدینہ دی خاک نو بھی اللہ نے شفا بنا چھوڑا ہے، مدینہ دی ہوا نو بھی شفا بنا چھوڑا ہے۔ یہ خاک بھی شفا ہے بلکہ رحمت ہے، اللہ اکبر۔ ایک اللہ دے نیک بندے، مجذوب بندے دی گال میں تو انہوں عرض کرا، اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مرا نا تو میرے کفن کے اندر مدینہ دی خاک نو رکھ چھوڑا ہے۔ نکیر این آ کے سوال پوچھن کہ دس نا تیرا رب کون ہے، اپنے نبی دے متعلق دس، اکسن کہ میں بطور سوال اور بطور جواب مدینہ دی خاک نو پیش کرساں کہ میں آکساں میں ہور تا کچھ نہیں جانتا، پر اس خاک مدینہ دے نال میری نسبت ہے پڑی۔ یہ ایک مجذوب دی گال ہا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ، مدینہ بن گیا، رحمت دا مرکز بن گیا، مومن دی دل دا خزینہ بن گیا، حضور تشریف فرما ہوئے، رحمتاں والے نبی تشریف فرما ہوئے۔ چند لوگاں نے، چند نہیں بڑی خوشی منائے، ابو لہب نے، آس بن وائل نے، عتبہ و شعبہ نے اور ابو جہل نے، یہ مکے دے سارے سردار ہیں، اپنے اپنے قبیلے قوموں دے وڈے ہیں۔ حضور دی ہجرت تو بعد، مکے نو چھوڑن تو بعد انہوں نے بڑی خوشی منائی کہ ایسا اپنے مقصد کامیاب ہو گئے۔ یہ ان قریب دین مٹ ویسی، سرکار دا تشخص مٹ ویسی، انہاں لوگاں دی بھول ہا۔ سرکار ہجرت کر گئے، مدینہ چلے گئے، اللہ اکبر۔ 10 سال دے مختصر جائے عرصے تو بعد، 10 سال دے مختصر جائے عرصے تو بعد سرکار جب واپس آئے نا، ایک طرف قرآن دی آیت ہے، مکی آیت ہے، دوسری طرف سرکار دا اسفار کرنا ہے، ہجرت کرنا ہے، اور تیسری طرف سرکار دا پھر واپس مٹے مکے دے داخل ہونا ہے۔ آؤ قرآن دی اس آیت نو اس پاکے ایک نظر دے نال اور دوسری طرف اللہ دے وعدے نو سامنے رکھ کے دیکھو، سوچو 10 سال دا مختصر جی عرصہ ہا۔ جب سرکار تشریف فرما ہوئے نا، شہر مکہ دے وچ ایک شخص بھی غیر مسلم کوئی نہ ہا، ساریاں نے ذات محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا، جنہاں نے شہر مکہ دے وچ بہ کے قسمہ چاہیا ہاں۔
جنہاں نے شہر مکہ دے وچ بہ کے قسمہ چاہیا ہن کہ دین مٹا دے سو، تشخص مصطفیٰ نو مٹا دے سو۔ میرے کریم رب دا وعدہ ہا فرمائے کہ محبوب تو سا ہجرت کر کے چلے جاؤ، اس دین دی حفاظت بھی اللہ نے کرنی ہے، تیری ذات دی حفاظت بھی اللہ نے کرنی ہے۔ سرکار جب واپس آئے نا، مکہ دے اندر دین عیسائیت کوئی نہ ہا، دین یہودیت کوئی نہ ہا، شہر مکہ دے اندر زمانے مصطفیٰ دے اندر دین محمد مصطفیٰ آ چکا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا کہ محبوب آمن والی گھڑی گزری گھڑی تو خیر ہو سی، بہتر ہو سی۔ تو اس دی دلیل یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے مبغض بھی مٹ گئے اور انہاں دا نام و نشان نہ رہا، بلکہ آس بن وائل نو اللہ نے 4 پتر عطا فرمائے۔ آس بن وائل مکہ دا صدار اپنی قوم دا وڈا ہا، 4 پتر اللہ نے عطا فرمائے، لیکن 4 پتر ذات محمد مصطفیٰ دی ذات دوتے ایمان لے کے اسلام نو قبول کر کے حضور دی معیت اور انسیت دے اندر آ کے پہنچے، شرف صحابیت و فیضیاب ہوئے۔ تو اللہ دا وعدہ ہے یہ دین بھی سر بلند رانا ہے، اور داعی اسلام پیغمبر دین اسلام ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دا ذکر، انہاں دا تشخص، انہاں دا مقام بھی سر بلند رانا ہے۔ یہ ایک میلاد پاک دی محفل متا کوئی سمجھے کہ اساں کر دے پائے ہیں تے سرکار دی عظمت نو بیان کر دے پائے ہیں، بلند ہو ویسی یاد رکھے ساڑھے بلند کرن یا نہ کرن دے نال سرکار دی عظمت نہ بڑھنی ہے نہ گھٹنی ہے، اس واسطے کہ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ ذکر ان کا ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، سجی رہیں گے۔ تو سرکار دا ذکر تو سر عرش بھی ہے، سر فرش بھی ہے، مکان و لا مکان تے بھی حضور دا ذکر ہے۔ او اگلی آیت دے وال 2-4 جملے میں عرض کراں، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا کہ محبوب ان قریب اسا تو اتنا عطا کر سوں کہ تو راضی ہو گئے سو۔ سوفہ تو مراد ان قریب ہے، فترضا تو مراد اسا تو عطا کر سوں کہ تو راضی ہو گئے سو۔ اس آیت کریمہ دے متعلق حضرت امام جعفر صادق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب تفسیر امام ملت آپ فرمینن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ نو خاص مقام اور خاص جگہ دے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت نازل فرمایا۔ مقام کیا ہا، وقت اور گھڑی کیا ہا جب قرآن دی آیت اللہ کریم نے نازل فرمائے، یہ میں اپنے والوں نہیں آدھا پیا، اس شخص نے دلیل دیتی ہے، اس دی تفسیر پیش کیتی ہے جس شخص دا تعلق براہ راست ذات محمد مصطفیٰ دے نال جا کے ملدا ہے۔ حضرت امام سیدنا زین العابدین پاک رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے پوترے ہیں، حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے دوترے، انہاں دے پر پوترے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نے قرآن دے تفسیر اور اس آیت دی تفسیر دے وچ انہاں نے ایک خوبصورت نقطہ اور جملہ پیش کیتا ہے، حضور دی امت نوں دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ مقام بھی خاص ہا، وہ جگہ بھی خاص ہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت نو نازل فرمایا۔ مقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عرش دے وال جب حضور پہنچے، مکان و لا مکان دے وال جب حضور پہنچے، اللہ اکبر، حضور دی معراج سدرۃ المنتہا نہیں، حضور دی معراج کعبہ قوسین نہیں۔ میں اس دوتے پھر انشاءاللہ میرے جلسے ہیں اپنے اس وسیب دے اندر ہون شروع ہو گئے، میں اس دوتے پھر جملے عرض کر سکتا، سرکار دی معراج کعبہ قوسین نہیں، سرکار دی معراج سدرۃ المنتہا نہیں، لیکن جملہ مکمل کرنا ہے۔ سوال ذہن چانسی کہ سرکار دی معراج کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے رب دی ذات نال ملاقات کرنا میرے پاک نبی دی معراج ہے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ دا دیدار حاصل کرنا، ہم کلامی دا شرف پامنا، اسرار اور رموز نو حاصل کرنا ہے حضور دی معراج۔ سدرۃ المنتہا اور کعبہ قوسین یہ جائے معراج نہیں، معراج مصطفیٰ در حقیقت مکان و لا مکان تے ہے جب سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرب خاص پہنچے ہیں، میرے کریم رب نے حجابات گرائے، فاصلے ختم کیتے، دوریاں مٹایاں، قرب خاص عطا فرمایا اور وصال عطا فرما کے ارشاد فرمایا کہ محبوب اساتوں اتنی قرب عطا فرمائی ہے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، فرمایا کہ محبوب تیرا رب تے نال کلام بھی کردہ پیا ہے اور اپنی شان دے مطابق تینوں اپنا دیدار بھی عطا کردہ پیا ہے۔ تو خیر حضور دی معراج مکان و لا مکان تے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرب خاص حضور دی معراج ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرب خاص پہنچے، اللہ اکبر، اگر سرکار دی ہی جاہ معراج سدرۃ المنتہا من گی دی ونجے تو پھر حضور دی معراج اور جبرائیل امین علیہ السلام دی معراج دے اندر فرق کوئی نہیں۔
یار اساں جبرائیل دا کلمہ نہیں پڑھا، اساں تا اپنے پاک نبی دا کلمہ پڑھیا ہے۔ لوگوں نے اتنی تک کم از کم شعور، ان دا دوجا پہلو تمیز ہونی چاہیے ہے کہ لوگوں نے اتنا فرق تک کرنا چاہیے ہے۔ جبرائیل مقرب ہے، محبوب نہیں۔ محبوب ہونا ہور ہوندا ہے، مقرب ہونا ہور ہوندا ہے۔ تو لوگوں نے مقرب اور محبوب دی ڈیفینیشن دا ہی نہ پتہ ہو سی۔ مقرب او ہوندا ہے جڑا عبادت کردا ہے تے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے کہ مالک میرے تے اپنی رحمت نو ہمیشہ نازل کر، ہمیشہ عطا فرما۔ محبوب او ہوندا ہے جندے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اور جندے تے میرا رب درود و سلام بھیجیندا ہے۔ او محبوب خدا ہے، اون دی جائے معراج سدرۃ المنتہا نہیں۔ اے مغالطہ، غلط فہمی، اے بھول اپنے ذہناں دے وچوں لوگ کڈ چھوڑن، انہاں دے آکھن دے نال کہیں مننا کوئی نہیں۔ قرآن بطور دلیل پیش کرتا ہے کہ سرکار ان بلندیاں دے وال پہنچے ہیں جو صرف سرکار دا ہی مقصوم ہے۔ آؤ میں نقطہ عرض کرنا ہے اس دوتے۔ حضرت امام جعفر صادق فرمیندے ہیں کہ مقام کیا ہے جب سرکار اللہ دی بارگاہ حاضر ہوئے تو میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست ہم کلامی دا شرف عطا کر دے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ان قریب اسا تانوں اتنا عطا کر سوں کہ تسا راضی ہو گئے سو۔ اور پھر انہوں نے دلیل پیش کی تھی کہ آیت کریمہ عرش دوتے جب حضور پہنچے، مکان اللہ مکان تے پہنچے، اس آیت نو اللہ نے تب نازل فرمایا۔ اور دوسرا پہلو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اپنی رضا دس نہ فترضیٰ، تو مراد اپنی رضا دس۔ یہ دوسری تفسیر جملہ ہے، اپنی رضا محبوب دس۔ تو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیتا مالک میں ساری زندگی بغیر ڈٹھے تینوں اپنا رب منیا ہے۔ مکے دے لوگوں نے بھی دسے ہے کہ خدا ایک ہے، مدینے دے لوگوں نے بھی دسا ہے کہ خدا ایک ہے، بلکہ ساری خدائی نے دسا ہے کہ خدا ایک ہے۔ مالک سارے نبی تا تیری صفات دے مظہر بن گئے، کوئی اپنی ذات دا مظہر بھی تا بناویں ہاں چاہنا۔ مالک تے ارشاد فرمایا ہے کہ فترضیٰ، کہ میری رضا کیا ہے؟ مالک میری رضا اور کوئی نہیں، میں دنیا دا سوال نہیں کردا، میں کسی اور شاید طلب اور حسرت پیش نہیں کردا۔ فترضیٰ دی تفسیر تو جملے ہیں۔ اللہ اکبر، ذات محمد مصطفیٰ نے بارگاہ حق دے وچ عرض کیتا ہے کہ مالک اپنا دیدار بھی عطا فرما چاہنا۔ تو میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اساں تانوں اپنی ذات دا بھی مظہر بنا چھوڑا ہے، اپنی صفات دا بھی مظہر بنا چھوڑا ہے، دیدار عطا فرمایا۔ والا سوفا جو ان قریب اللہ نے عطا کرنا ہے، لفظ قرآن دے ہیں، میں اس کا ترجمہ اپنی سمت نہیں کردہ پیا، کسے بھی مسالک اور کسے بھی مکاتب فکر دے، اللہ اکبر، قرآن دے ترجمے نو اٹھاؤ یا تفسیر نو لے لو، اے والا سوفا دا ترجمہ کیا ہے؟ ان قریب محبوب ستانو عطا کرنا ہے۔ اب حضور بارگاہ الوہیت اندر پہنچ چکے ہیں، اب ان قریب کیا عطا کرنا ہے؟ فترضیٰ، فرمایا کہ محبوب ان قریب بس تیرا انتظار ختم ہو گیا ہے، تیری موج مٹ چکی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قریب تینو عطا کرنا ہے وہ کوئی اور شے نہ ہا، اسرار اور رموز نہیں، بے شک وہ بھی عطا ہو چکے ہیں، لیکن فرمایا کہ فترضیٰ، محبوب تیری یہ خواہش ہے کہ دیدار الوہیت نو حاصل کرنا ہے، محبوب بس تیرا انتظار ختم ہویا، ان قریب تیرے رب نے بے حجاب ہو کے اپنی شان دے مطابق اپنا دیدار تینو عطا فرما چھوڑا ہے۔ فترضیٰ، تو فرمایا کہ محبوب ان قریب اسا تانوں اتنا عطا کر سوں کہ تو راضی ہو ویسو۔ میزبان عطا کرن والا او ہے جے ساری کائنات بنائی ہے، یہ جملہ سنو، میزبان او ہے، اپنے والا بلاون والا او ہے جے کائنات بنائی ہے، اور جس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی سمت بلوایا، یعنی کہ مہمان او ہے، میزبان او ہے جے کائنات بنائی ہے، میزبان او ہے جے کائنات بنائی ہے، مہمان او ہے جندے واسطے اس نے کائنات بنائی ہے۔ فرمایا کہ محبوب سب کچھ اسا تیری ذات نو عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ تو فترضیٰ تو مراد حضور دی رضا بھی ہے، اور فترضیٰ تو مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت بھی ہے۔ یہ مختلف اقوال ہیں علماء مفسرین دے، تو جس پہلو دوتے بھی بندہ گفتگو کرے اس دوتے بہت وسیع گفتگو کیتی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص شرف عطا فرمایا کہ محبوب تو میری، اللہ اکبر، تو میری رضا دا مرکز ہے، تیری رضا میری رضا ہے،
اور تیری خوشنودی میری خوشنودی ہے، تیری اتباع میری محبت ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضائے کاملہ اللہ عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق بھی پیش کیتا گیا جملہ کہ ماں قبل اور ماں بعد جب آپ گلزار ہو گئی، جب بھا انہاں دے واسطے گلزار ہو چکی، ماں قبل بھی ماں بعد بھی یہ جملہ عرض کیتا، مالک جو تیری رضا ہے ابراہیم علیہ السلام دی وہ رضا ہے۔ انہاں دے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی گردن دوتے چھری ہے، ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جملہ علامت تو بعد پھر عرض کر دے ہیں مالک جو تیری رضا ہے اسماعیل علیہ السلام دی وہ رضا ہے۔ اسی طرح ہر نبی نے اللہ دی رضا دی تسبیح پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے آزمایا ہے، دنیا دے دکھ دیتے ہیں، مصائب اور آلام دیتے ہیں، ہر نبی نے رضا والا وظیفہ پکڑا ہے، رضا والی تسبیح پڑھی ہے، رضا والے جملے علائے ہیں۔ بز میں گیتی دوتے جتنے بھی انبیاء تشریف فرما ہوئے سب نے یہ جملہ علایا کہ مالک جو تیری رضا ہے تیری انبیاء دی وہ رضا ہے، فقط ذات محمد مصطفیٰ نو ایک خاص شرف قدرت دے طرفوں ملا ہے۔ میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا کہ پیارے محمد جو تواڈی رضا ہے تواڈے رب دی وہ رضا ہے۔ بھائی سارے نبی عرض کر کے گئے کہ مالک جو تیری رضا ساڑی وہ رضا۔ سرکار دے متعلق چونکہ شان محبوبیت ہے، حضور اللہ دے محبوب ہیں، اللہ دے حبیب ہیں، تو فرمایا کہ یہ فرق مقام نبوت دے اندر جو اللہ نے خاص طور تے عطا فرمایا ہے، اس بالخصوص حضور دا ایک خاص خاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دی محبت وجہ اللہ سانو زندگی عطا فرمائے۔ میلاد دا پیغام یہ ہے کہ سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جی میں کہ سرکار دی رضا اللہ دی رضا ہے، یہ میں سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چاہندے ہیں حضور دی رضا اس شاید وچ بھی ہے کہ سرکار دی امت سرکار دی سنت اور شریعت دوتے عمل کر کے سرکار دی رضا نو امت پا سکے۔ تو اتباع رسول اور محبت رسول اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی پہچان بناؤ، اپنا اٹھنا بہنا بناؤ، اوڑھنا بچھونا بناؤ، اس واسطے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل دین ہے اور میلاد دا پیغام بھی یہ ہے۔ باقی میلاد دے اندر جو سرکار دے کمالات معجزات بیان ہوندے ہیں، یہ تقاضۂ دین بھی ہے، تقاضۂ میلاد بھی ہے۔ سال تو بعد محافل میلاد دا انعقاد ہوندہ ہے اور بالخصوص اور بالعموم حضور دے ہی اوصاف نبوت بیان ہوندے ہیں، تو اس دے اندر اپنی سعادت مندی سمجھ کے حاضر تھے کرو۔ کوئی نام ہی دعوت دے نا، ساڈا نام ہی دے نا، میں تو یہ شاید ابھی قائل ہاں کہ اگر کوئی نام ہی سڈے امتی اللہ اکبر اپنے سرکار دے میلاد دی محفل دے اندر بغیر صد دے بھی لگا ونجے، اس واسطے اللہ اکبر کہ سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت دے نال مہربان و مشفیق ہیں پہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دی محبت والی زندگی اور سرکار دی ہی محبت والی اللہ سانو موت عطا فرمائے۔ آج دے جلسہ دے بانیان دا میں پھر شکر گزار ہاں کہ خاکسار نو دوبارہ یاد کیتا گفتگو واسطے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحبان جلسہ دے رزق اور مال دے اندر اللہ برکت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔